أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. درس قرآن ساتھیوں کی بھی خواہش تھی، میری اپنی بھی خواہش تھی کہ درس قرآن ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قوم کی اصلاح، اس قوم کی اول لوگوں کی اصلاح جس ذریعے سے ہوئی ہے اسی سبب اور ذریعے سے اس قوم کے آخر کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے اول لوگوں کی اصلاح قرآن اور سنت سے ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ بولو قرآن اور سنت سے۔ اور اس قوم کے آخر یعنی ہمارے زمانے کی بھی اصلاح قرآن اور سنت سے ہی ہوگی۔ مسلمان جتنا قرآن اور سنت سے یعنی اللہ کے حکم اور نبی کی زندگی سے دور رہے گا اتنے ہی گمراہی میں پڑے گا اور اللہ کی معیت اور نصرت سے محروم رہے گا۔ لمبی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، مستقل درس ہوتا، میں لمبی باتیں بھی کرتا، چونکہ یہ 1-2 دن میرے پاس جو ہیں میں نے کوشش کروں گا کہ اس میں قرآنی مضامین تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو قرآن کا تھوڑا سا انداز، اس کا ذائقہ معلوم ہو کہ قرآن کا ذائقہ کیا ہے۔ لیکن 1-2 باتیں کرنی اس لیے ضروری ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو اہمیت ہے پر قرآن کو اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کو اہمیت کون نہیں دے رہا؟ ہم خود مسلمان نہیں دے رہے۔ یہ کوئی ہندو کافر نے تو آ کر اہمیت نہیں دینی ہے، وہ تو اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یہود و نصارہ اس قرآن کے اوپر جو محنت کر رہے ہیں، اس کے مطابق ریسرچ کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو یا اسلام کی حقانیت کو یا قرآن کی حقانیت کو یا محمد رسول اللہ کی حقانیت کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہے۔ ہم غافل ہیں، یہود و نصارہ غافل نہیں ہیں، ہم غافل ہیں۔ اسی آیت پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہونے پر، قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہونے پر ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک گزر سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے ہماری عدم موجودگی میں خیانت کی ہو، لیکن اللہ کی قسم کہ قرآن کی حقانیت، محمد کی حقانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حقانیت میں ہمیں اتنا بھی شائبہ نہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں آج مسلمان خود اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، 19ویں سپارے میں ہے۔ قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کھائے گا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے کہے پر زندگی گزاری ہوتی۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت اور کم بختی، میں نے فلاں کو اپنا یار و دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت ملنے کے بعد گمراہ کیا۔ میں ہدایت پر آ چکا تھا، مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صداقت کس میں اندر ہے، لیکن میں نے یاری کی یاری نبھائی، میں نے دوست کا لحاظ رکھا، دوست کے کہے پر میں وہاں اس مجلس میں نہیں گیا، قرآن پڑھنے نہیں گیا، قرآن سمجھنے نہیں گیا، میں نے اس کی یاری نبھائی، اس نے مجھے گمراہی میں دھکیل دیا۔ وہاں وہ ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا کہ اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، میں اللہ اور رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ اور اس کے بعد ہے وقال الرسول یا ربی، یہ تو اس کی حالت ہوگی کہ یہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہے گا کہ میں نے دنیا میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہوتی اور فلاں کی یاری اور دوستی میں نہ آتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَذُولًا، اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، شیطان کی یاری۔ اور اس کے بعد رسول، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن ہم اور آپ کو یہی ایک امید اور آسرا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری سفارش فرمائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام نے شکایت کر دی تو کیا بنے گا؟ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ نبی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی شکایت بھی کریں گے، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا نبی شکایت کریں گے۔ کون شکایت کرے گا؟ نبی کریں گے۔ کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے۔ اور اگر شکایت کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں، عدالت اللہ کی ہو، تو اس امتی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بربادی، ہلاکت ہے۔ کس کی شکایت کریں گے؟ وقال الرسول یا رب، رسول کہے گا اے میرے مالک، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری اس قوم نے، میرے ان لوگوں نے، میرے ان امتیوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، کاروبار کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، پر قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ یہ شکایت نبی اللہ کی عدالت میں کریں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے قرآن کو قریب آئیں، قرآن کو کوشش کریں، اپنے علماء پر اس کا زور رکھیں کہ آپ ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ آج دنیا میں بہت سارا فساد صرف اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے کو سمجھتے ہیں نہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے، آج کل ہمارے اپنے زمانے میں چھٹی جماعت سے انگلش شروع ہوتی تھی، پہلی جو انگلش کی کتاب آتی تھی وہ چھٹی جماعت میں آتی تھی، اور اس سے پہلے ہم انگلش سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج تو بالکل جناب ابتدا میں لے جا کر منٹوسوری میں ڈال دیتے ہیں، وہاں ان کو جناب علی ان کو کھیل کود کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ بچے دوسری تیسری بلکہ اس سے بھی پہلے سکول جانے سے پہلے آدھی انگریزی تو گھر میں ہی بول لیتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے ہمارے دل میں نا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اہمیت کس چیز کی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، بچہ کہے نا تولیہ دے دو، ماما تولیہ دے دو، نہیں تولیہ نہیں کہتے، ٹاول کہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹاول۔ اب اس کو بتایا جاتا ہے یہ ٹاول ہے، جرابے نہیں کہو، سوکس، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو وہ بہت ساری باتیں وہ گھر کے اندر ہی سیکھ جاتا ہے کہ ابھی تک وہ سکول نہیں گیا ہوتا۔ اور یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اور آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی اہمیت ہے کہ کل یہ سکول میں داخل ہوگا تو وہاں یہ کچھ لفظ بولیں گے تو یہ سمجھ جائے گا، اور یہ اپنی طرف سے لفظ بولے گا تو اگلے بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہم غلام قوم ہیں، انگریزی بول کر ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، انگریزی کسی کی سن کر ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔
اس لیے آج ہمیں عربی کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ جو امام کم سے کم 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں قرات کرتا ہے نا بھائی. فجر میں قرات ہے، مغرب میں قرات ہے، عشاء میں قرات ہے اور فجر میں قرات ہے. 2 نمازوں میں قرات نہیں ہے، یعنی قرات سے مراد جہری قرات نہیں ہے. امام 3 نمازوں میں قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پر پیچھے مقتدی جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہے. بلکہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ خود امام صاحب بھی بعض دفعہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. حالانکہ مجھے 3 دفعہ نماز کے اندر مجھے قرات کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے پیچھے کہا گیا ہے کہ امام کی سنو. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیوں؟ کہ قرآن امام صرف قرات نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ایک پیغام دے رہا ہے. وہ مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنا رہا ہے. اور یہ ایک دعوت ہے، اذان دعوت ہے، نماز دعوت ہے. لیکن پیچھے کسی کو نہیں پتا، اس وجہ سے توجہ نماز میں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کسی امام صاحب کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کسی نے کہا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی نے کہا 4 پڑھی ہیں، اختلاف ہو گیا. اب کسی کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. ایک آدمی نے کہا جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں بھائی، یقین سے 3 رکعتیں. جی آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 دکانوں کا حساب ہو گیا، 4تھی باقی ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. نماز میں بھول جائیں، نمازیوں کے اندر ہی آپ دیکھ لیں گو مگو ہوتا ہے کہ کون سی رکعت ہے، پتہ نہیں ہے. بہرحال باتیں یوں کرتے رہیں گے تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. تو میں نے سورہ عنکبوت 20واں سپارہ ہے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ خطاب اللہ، بڑا عجیب انداز ہے اس سورت کا. اللہ نے اس سورت کے اندر، اس سے پہلے سورہ قصص ہے، سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے احوال بڑے تفصیل سے ذکر ہے. ان کی پیدائش، پھر ان کی جوانی، اور پھر ان کا فرعونی کو قتل کرنا، اور پھر یعنی اس کو مکہ مارنا، وہ مکے سے اس کا مر جانا، اور پھر وہاں سے بھاگ کر مدین جانا، مدین میں 10 سال شعیب اسلام کی خدمت کرنا، وہاں سے واپس مصر آتے ہوئے راستے میں نبوت کا ملنا، پھر نبوت کے ابتدائی حالات کیا بنے. قرآن نے سورہ قصص میں اس کا بہت تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے. اور یہ اس لیے بتایا، قرآن میں خود موجود ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات اس لیے آپ کو سناتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کرتے ہیں. کیونکہ موسیٰ پر یہ حالات گزرے، اللہ محمد الرسول اللہ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ کانٹوں والا ہے، یہ راستہ کانٹوں والا ہے. یہاں حلوے منڈے نہیں ملتے، یہاں مٹھائیاں نہیں ملتے، راستے میں لوگ پھول ہار نہیں ڈالتے، یہاں راستے میں کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں جہاں توحید اور کا پیغام تھا، وہیں ان کی فرعونیوں سے آزادی کا بھی پیغام تھا. لیکن اس کے باوجود قوم نے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا. مصائب، تکالیف قوم کے ہاتھوں، بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں، فرعونیوں کے ہاتھ وہ الگ ایک وہ ہے. اللہ یہ محمد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی سنا رہے ہیں. اور سورہ عنکبوت میں بھی اب یہی بات بتائی جا رہی ہے. اگر یہ ایمان کے دعوے کے بعد مصائب انبیاء پر آتے ہیں تو انبیاء کے متبعین پر بھی آتے ہیں، انبیاء کے متبعین پر بھی آتے ہیں. ایمان کی محنت کرنے والے ہیں انبیاء،
ان پر اگر مصائب ہیں، اللہ کی بندوں میں سب سے معزز اور محترم، سب سے اعلیٰ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ یاد رکھ لینا، نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب سورہ عنکبوت میں اللہ بتا رہے ہیں، ایمان والو یہ مصائب صرف انبیاء کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمہارے لیے بھی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے بھی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ روح افزا کے شربت ہے، یہ حلوہ ہے، بغیر چبائے اندر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس کے لیے پاپڑ بیلے بیلنے ہیں، اللہ تیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں بولو؟ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ ذکر کریں گے، یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو اللہ کو مانتے تھے، یہ مصیبتیں ہم پر کیوں ہیں، یہ تکلیفیں ہم پر کیوں ہیں، یہ بیماریاں ہم پر کیوں ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، یہ ان پر ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بتاؤ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں، یا تو کوئی معاشرے میں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر احسان رکھا، نہیں پڑھو کلمہ جاؤ نکل جاؤ، اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہوں گے لیکن ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا شکر کرے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا شکر کرے ہم نماز پڑھتے ہیں، میں کیوں شکر کروں تم نماز پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ جاؤ نہیں پڑھو یار۔ شکر کرے ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ آپ نہ بنو مسلمان۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم دین کا یہ کام کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، 10 روپے کا کام کیا نہیں کیا، 100 روپے کا احسان جتلایا، جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم نے یوں کیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ کہتے ہیں یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیں لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان مانو جس نے تمہیں راہبری اور رہنمائی کی اسلام کی طرف۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں تکلیفیں ہم پر کیوں آئی، ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے۔ آپ بہت سے لوگوں کو کہیں گے دیکھو وہ اتنا دیندار آدمی تھا پھر بھی اتنی مشقت میں پڑ گیا، اتنی تکلیفیں آ گئیں۔ اللہ سورہ عنکبوت میں اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم فارغ، بس تمہارا اب کام نہیں، تم سیدھے جنت میں، تمہاری بھول ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 3 دعوے ہیں، 3 مضمون بیان ہو رہے ہیں اس سورت کے اندر، پوری سورت کے اندر۔ پوری سورت ان 3 مضمونوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلا مضمون یہی بیان ہو رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں پر مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، گھر وطن جائیداد چھوڑنا پڑے گا، اپنوں کو چھوڑنا پڑے گا، بیگانہ ہونا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، رشتے ٹوٹیں گے، تعلق ختم ہوں گے، وطن سے بے وطن، جائیداد سے لا تعلق ہونا پڑے گا۔ یہ پہلا ہے مضمون، اس کے اندر بیان ہوگا۔ دوسرا مضمون اس کے اندر یہ بیان ہوگا، یہ تو ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ، سب کچھ ہوگا۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی شروع میں ہی آتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ کیا ہے وہ آیت بھائی؟ جوع ونقص من الاموال، اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کہہ رہے معمولی معمولی چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ نکیرہ ہے، معمولی چیزیں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف مسلط کروں گا، تمہارا امتحان کروں گا کہ تم کتنے پاؤں کے مضبوط ہو۔ تم نے کیا سمجھا کلمہ پڑھ لیا تو بس سارے راستے کھل گئے؟ آزمائش میں تو پتہ چلتا ہے، دسترخوان میں تو سب دوست ہوتے ہیں بھائی،
دسترخوان لگا ہوا ہے، قسم قسم کے جناب اس پہ گوشت ہیں، سبزیاں ہیں جی، اور سلاد ہیں، ہر قسم کی جناب. تو سب جناب ہم بھی آپ کے دوست، ہم بھی آپ کے ساتھی. دوست کا تو پتہ تب چلتا ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں کہ دوست کون ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی تمہیں آزماؤں گا، پتہ لگے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، بھوک، خوف کا بعد میں نمبر ہے. بھوک مسلط کروں گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم پر حرام کے دروازے بند ہوں گے، حلال کم ہو جائے گا. تمہاری آزمائش کروں گا کہ تم تھوڑے پر راضی رہتے ہو یا بہت کی طرف جاتے ہو. بھوک مسلط کروں گا تمہارے اوپر. دجال کا کیا ہے؟ یہی تو ہے سارا، کہ دجال کے پاس اس وقت تازے کھانے، پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی، اور وہ کہے گا مجھے مانو میری مانو. تو یہ کھانے، یہ پانی سب تمہارا، اور اگر مجھے نہیں ماننا، میری نہیں ماننا، تو سب کچھ تمہارے لیے بند. اس کا ایک نمونہ ابھی کرونا میں ہم نے دیکھ لیا. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ سب دجالی فتنے ہیں. ہم اسی طرف جا رہے ہیں، بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. یہ عالمی دنیا نے ایک ٹیسٹ کیا ہے ہمارا کہ ہم کتنے دنیا کو قابو کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ بظاہر بڑے کامیاب ہو گئے، 90% کامیاب ہو گئے، پوری دنیا کو جام کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، خوف دشمن کا مسلط. ایسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو ایسے آزمایا کہ وَزُلْزِلُوا، انبیاء اور ان کے متبعین کو کہ وہ ہلا دیے گئے. اللہ جس کو کہتے ہیں ہلا دیے گئے. اتنی آزمائشیں آئیں. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی چیخ اٹھا، ایمان والے بھی چیخ اٹھے، اللہ اب نہیں تو کب تیری مدد آئے گی. اتنے حالات اللہ کہتے ہیں میں نے ڈالا ہے. تم پر تو کچھ بھی نہیں ڈالا، تم سے پہلے لوگوں پر میں نے ایسے حالات ڈالے، اور آج بھی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے انسان گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں جس مسلمان کو اللہ مال دے وہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے، اس کو کام میں لگائے، اس کو بڑھائے. کہ مسلمان پر، انسان پر جب بھی سخت حالات آئے اس نے سب سے پہلے دین بیچا ہے. یہ حالات نہ آئے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ بکثرت ملیں گے جو دین کو اس ویسٹ کوٹ جتنی اہمیت دیتے ہیں. میں نے جمعے میں بھی بات کی تھی، کہتے ہیں دین، مذہب، اسلام یہ ہماری ویسٹ کوٹ ہے، یہ لو اتر گیا. تو ایسے لوگ، نام ان کا عبداللہ ہو، نام غلام رسول ہو، ان کو کان میں اذان دی گئی ہو، مرتے ہوئے جنازہ پڑھا گیا ہو، مسلمانوں کے قبر میں دفن کیا گیا ہو، سب کچھ ہو، پر یہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں. اللہ تو کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہیں برداشت کرنا ہے، تمہاری آزمائش ہوگی. یہاں ایک ووٹ کے لیے تم کہتے ہو کہ جناب علی اسلام صرف یہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، میری صرف لبادہ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ لو اتار دیا میں تو اصل کا یشکن ہوں، میں تو اصل کا شین ہوں، میری قومیت ختم نہیں ہوتی ہے، میرا اسلام تو بات کی چیز ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں یہ دو بڑی برادریاں ہیں اور ان دونوں کا آپس میں بہت ٹسل رہتی ہے. ورنہ جو بھی ایسا کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ معمولی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمیاں، جانوں کی کمیاں، اولاد کی کمی. تمہارے اولاد شہید ہو جائیں گے، مریں گے، مالوں میں کمیاں آئیں گی. اللہ کہہ رہے معمولی چیزیں. یہ معمولی چیزیں بولو یار، بظاہر تو یہ بڑی ہماری ساری زندگی اس کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں اس سب کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. لو کانت الدنیا عند اللہ،
تعدل جناح بعوضۃ ما سقا منہا کافرا شربا. ساری کائنات کے مال و دولت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. اگر اتنی بھی حیثیت رکھتے ہوتے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا. یہ سب اس وقت فائدہ مند ہے جب ساتھ میں ایمان ہوگا. ساتھ میں کیا ہوگا؟ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. اللہ کہتے ہیں تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتے ہیں، میرا قرب نہیں دے سکتے ہیں. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، یہ ایمان اور عمل صالح اس کو میرا قرب عطا کرے گا. محض مال دولت اور اولاد سے کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بہت بیٹے دے دیے، بہت مال دیا ہے تو مطلب ہے کہ میں اس سے راضی ہوں. یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار ایمان اور عمل صالح ہے اللہ کی رضا کے لیے. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار اگر وہ برا ہوتا تو اتنے مال دولت کیوں ہوتی، اتنا امیر کیوں ہوتا، اتنے نوکر چاکر اور اس کے اتنے بیٹے کیوں ہوتے. اللہ کہتے ہیں یہ سب تمہارے ہاں اس کی حیثیت ہے، میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. کہا بہار ہے، بہار دنیا کی زندگی. دوسری اصل میں آیت ہے وہ پڑھنا چاہ رہا تھا میں کہ دنیا کے ایک نقش اللہ نے کھینچا ہے، وہ ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ٹھیک ہے، اسی شروع سے آیت کیسی ہے کہ دنیا کی حقیقت انما مثل الحیات الدنیا وہ ہے لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کا عجیب نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ تمہاری دنیا میں ایک دوڑ ہے، دوڑ، کون آگے بڑھتا ہے. لہو کھیل تماشا ہے، لعب وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر و مباحات، میں اس قوم کا، میں اس برادری کا، میں فلاں، میں فلاں. وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں کثرت، میرا مال زیادہ، میری اولاد زیادہ، میرا قوم قبیلہ بڑا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ اکبر. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ نہیں. تھک گئے تو بس کر دیتا ہوں. زیادہ لمبا میں تمہید کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میں نے عرض کی یہ بات کہ سورہ عنکبوت میں ایک مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایمان والوں پر مصائب اور مشکلات آئیں گی. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ساری مشکلات حل ہو گئی. جی کہتے ہیں ایک وظیفہ کرو ساری مشکلات حل ہو گئی. واہ بھائی واہ واہ، ایسے وظیفے کر سے مشکلات حل ہو جاتی. دشمن جی سارے ایک ہی وظیفے سے دشمن سارے ہلاک. تو میدان بدر میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی؟ جنگ احد کی ضرورت تھی؟ 27 جنگیں لڑی ہیں. 10 سال میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 27. ٹھیک ہے نہیں، 3 گنا. تو پھر رسول اللہ سے بڑا کوئی وظیفہ کرنے والا تھا نہیں. بیٹھ کر وظیفے کرتے سارے دشمن ایک رات میں ہلاک ہو جاتے. آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نقصان سے بچاؤ کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ آج ہم کوئی اچھی دعا کرتے ہیں نا، اچھی سی دعا کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، تو صبح تک اس کے اثرات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم نے بہت دل سے دعا کی تھی تو اللہ نے ہماری نہیں سنا. میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑا کچھ کیا، اللہ نے پر کچھ نہیں سنا، بس اب میں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں. ہیں کہ نہیں معاشرے میں ایسے لوگ؟ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے. مصائب آئیں گے. اچھا جی مصائب آئیں گے، پھر مصائب دینے والوں کا بھی کچھ حل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں دوسرا مضمون اس میں یہ بیان ہوگا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم ان کو پیسے جا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم حق پر ہیں یا سچ پر ہیں، یہ ان کا خیال ہے، تو یہ بھی ان کا غلط خیال ہے.
اور ان دو پر 7 واقعات ذکر ہیں. کتنے واقعات ذکر ہیں؟ 7 واقعات ذکر ہوں گے. 3 واقعات پہلے دعوے پر کہ مصائب آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ بتائیں گے. نوح نبی تھے، پہلے نبی ہیں جو شرک اور کفر کے رد کے لیے آئے دنیا میں. ان کے 950 سال ان کے اوپر حالات بنے، یہ اللہ بتا رہے ہیں. نبی تھے. اولو العزم انبیاء 5 ہیں، ان میں ایک نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا کہ ان پر مصائب کیسے آئے. لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا. اور اس کے بعد 4 واقعات پھر اللہ بتائیں گے مختلف قوموں کے. قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود اور بنی اسرائیل یعنی فرعونی اور قارون، ان کا ذکر ہوگا. ان 4 کے حالات ذکر کر کے اللہ یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا تھا، اور ہم نے ان کو کیسے عبرت کا نشان بنایا. فرعون اپنی حکومت کی سے، اپنے دبدبے کے ذریعے ہماری گرفت سے بچ نہ سکا. قارون مالدار ہو کر ہماری گرفت سے بچ نہ سکا. حامان وزیر وزارت اس کو ہماری گرفت سے بچا نہ سکی. اللہ کے آگے نہ سرمایہ دار کی سرمایہ داری چلتی ہے، نہ جاگیردار کی جاگیرداری کی کوئی حیثیت اور وقت ہے، نہ حکمرانوں کی حکومت کا کوئی دبدبہ اور رعب ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو عبرت لو، نہیں مانو گے تم پر ہی حالات بنیں گے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے بنے. تم پر ہی ایسے ہی گردش ایام تمہارے اوپر آئے گی جیسے کہ فرعون اور قارون کے اوپر آئے. یہ اللہ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک مرکزی دعوت، تیسرا مضمون توحید کا جو پورے قرآن کا دعویٰ ہے وہ بیان ہوگا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. اللہ کہتے ہیں آؤ غیر اللہ کا کھیڑا چھوڑو، غیر اللہ کا آسرا چھوڑو. غیر اللہ کے آسرا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. مکڑی کا جالا اس کو کسی درجے میں فائدہ دے سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کا آسرا، غیر اللہ کے سہارے پر تم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرو گے، غیر اللہ کے آسرے پر کرو گے تو غیر اللہ کا آسرا اللہ کی پکڑ سے کسی کو بچا نہیں سکتا. پھر تیسرا مضمون یہ بیان ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں آؤ تمہیں دعوت ہے، تم اللہ کے دامن الوہیت سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی مان کر زندگی گزارو. یہ مضمون 3 بیان ہونے ہیں سورہ عنکبوت میں. پہلا مضمون کیا بیان ہونا ہے؟ مصائب آئیں گے. دوسرا ہے جو مصائب دینے والے، تکلیفیں دینے والے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. تیسرا مضمون پھر عمومی ہے جو بیان ہوگا توحید کا کہ آؤ غیر اللہ کے آسرے و سہارے چھوڑ دو، ایک اللہ کے دامن الوہیت سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی دنیا اور آخرت سب اچھی کر لو. اب تھوڑا ترجمہ سنا دوں آپ کو؟ ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہیں آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. دیکھیں سورہ عنکبوت ہے، یہ 20واں سپارہ ہے. ویسے ہمارے درس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے آگے بھی تپائی اور قرآن رکھتے ہیں تاکہ وہ قرآن کا ترجمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس سے تھوڑی قرآن فہمی آ جاتی ہے. مولانا نے کہا کہ اس کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نہیں، تو کوئی تپائیاں شپائیاں لاؤ بھائی، کوئی قرآن تو ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں ہے. جی دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ کو سارا مضمون، اب آپ ترجمہ بھی سنتے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، لوگوں سے مراد ایمان والے ہیں، یہ ایمان والوں کا کیا خیال ہے، یہ کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائیں، تو کیا اتنی سی بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہ جائے گا. کیا سمجھا انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بس بات گئی ختم، آزمائش نہیں ہوگی؟ غلط سوچ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے دعوی ایمان میں.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ دعوی ایمان میں سچا کون جھوٹا کون اللہ ظاہر کر دے گا، اللہ ایسے حالات لائے گا کہ دعوی ایمان میں سچا اور جھوٹا الگ الگ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، رات اور دن کی طرح حق اور باطل چھٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے حالات آئیں گے۔ مکی زمانہ تھا، نبی علیہ السلام سے بعض مسلمانوں نے شکوہ و شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، ان کافروں کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں اور ان کے جو ہے نا ان کے خلاف دعا فرما دے۔ نبی علیہ السلام، مکی زمانہ تھا، مسلمان کمزور تھے، نبی علیہ السلام تھوڑے سے غصے میں آئے اور کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ گڑھا کھود کر ان کو ادھے سے زیادہ اس میں دبا کر ان کے سروں کو آروں سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگیاں بنا کر ان کے گوشت اور پوست کو نوچا گیا ہے۔ تمہارے پر تو ابھی وہ حالات نہیں آئے، تم ابھی سے تم بلبلانے لگ گئے ہو۔ جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ بتا رہے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں۔ اب آپ بتاؤ، اگر ہم یہ مضمون قرآن کا سنیں گے سمجھیں گے تو ہم پر حالات آئیں گے تو ہم اس کو برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ قرآن سے مضمون ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم نے سنا ہی نہ ہو، ہمیں اس کا علم نہ ہو، تو یہ حالات ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں نے ابھی بتایا نہیں کرتے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن سے جڑو بھائی، قرآن ایمان بناتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، پاؤں جماتا ہے۔ آپ اپنی طاقت کے لیے 40 سال سے اوپر آدمی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وٹامن لیتا ہے۔ ویسے یہ درمیان میں بات ہے، یہ زیادہ وٹامن جو ہے نا، یہ انگریزی وٹامن زیادہ نہ لیا کریں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نہیں؟ ویسے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہمارا بھی کوئی تھوڑا سا طب کے لحاظ سے تعلق ہے۔ یہ زیادہ وٹامن کھانے سے گردوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کی بجائے آپ قدرتی وٹامنز جتنے ہیں وہ استعمال کریں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں۔ کچھ لوگوں نے وٹامن کو باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر نہ کریں۔ بات کر رہا تھا کہ 40 سال سے اوپر طاقت کے لیے کچھ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار اب کمزوری آ رہی ہے، تاکہ وہ جلدی جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اگر آپ کو وٹامنز کی ضرورت ہے، روزانہ ایک گولی کھاتے ہیں، 1 ٹیبلٹ ڈیلی ہے، تو ایمانی طاقت اور قوت کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ایمانی طاقت اور قوت قرآن سے ملے گی، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے سے ملے گی۔ بے شک۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں اس نے چلے جانا ہے، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی، بولو یار ایک تو بولتے نہیں ہیں، چلے جانا ہے۔ مٹی میں اس نے جانا ہے۔ یہ روح اوپر سے آئی ہے، فرشتے لے کر آئے نا، ماں کے پیٹ میں جسم بنا 4 مہینے میں، تو روح فرشتوں نے لا کر اس کے اندر ڈال دی ہے۔ مرنے کے بعد یہ جسم مٹی سے بنا تھا، مٹی میں چلا جائے گا، روح اوپر سے آئی تھی اور یہ اوپر کو جائے گی، لیکن قوت پرواز ہوگی تو یہ آسمانوں سے اوپر کا سفر طے کرے گی۔ اگر اس میں قوت پرواز ہی نہ ہو تو یہ فرشتے کے ٹھڈے مار مار کر فرشتے اس کو آسمان دنیا تک پھینکتے ہوئے لے کے جائیں گے ایک دوسرے کو، اور وہاں سے اس کو پھینکیں گے 7 زمین نیچے، سجین کے اندر قید خانہ ہے، وہاں پہنچے گی۔ اس کے اندر قوت پرواز نہیں ہے۔ اس روح کو تگڑا کرو، اس کو مضبوط کرو، صرف جسم کو نہ پالو، جسم کی بھی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا تمہارا جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، لیکن آج ہم جس طرح جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں اپنی روح کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت۔ اس کو بھی غذا دینا ہے۔ اس کی غذا ذکر اللہ ہے، اس کی غذا قرآن ہے، اس کی غذا سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ جی دیکھیں، فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہوں نے کیا سمجھا ان کو آزمایا نہ جائے گا، صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے دعویٰ ایمان میں آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اللہ اس کو بھی ظاہر کریں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، دعویٰ ایمان میں جھوٹا کون ہے اللہ اس کو بھی ظاہر کریں گے، دنیا میں پتہ چل جائے گا حالات۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یہ دوسری بات، دوسرا مضمون، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو مسلسل برائی کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، کفر و شرک کر رہے ہیں، مسلمانوں پر جبر و ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، ان کا کیا خیال ہے کہ ان یسبقونا، کہ وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہماری گرفت میں نہ آئیں گے؟ امریکہ نے کیا سمجھا ہے کہ میں ہمیشہ کا بدمعاش رہوں گا؟ ایک کرونا نے سب کو اپنی اوقات دکھا دی کہ نہیں دکھا دی؟ سب کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ احد ان یسبقونا، ان کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کہ وہ ہمارے پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، اگر ایسا سوچا ہے انہوں نے تو بڑا غلط سوچا ہے، ایسا فیصلہ کیا ہے تو بڑا غلط فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم ہر دم مسلمانوں کو یوں ہی پیستے رہیں گے۔ وہ بدمعاش بنے ہیں اور خیال ہے کہ ہمیشہ کے بدمعاش رہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، یہ مسلمانوں کو فرمایا، سنو مسلمانوں، اگر کوئی مومن مسلمان ہوا ہے، توجہ رکھنا، بڑی اہم آیتیں ہیں، کوشش کروں گا ترجمہ کرتا جاؤں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو حالات کو سہ کر، مصائب کو برداشت کر کے اسلام کو اپنائے رکھے گا، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلتا رہے گا، اس امید پر کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، مجھے ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ یہی ہمارا آسرا ہے نا، ایک مسلمان کی انتہا یہی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کی ملاقات چاہیے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں۔ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اور وہ اسی وجہ سے مصائب کو سہ رہا ہے، تکلیفیں سہ رہا ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے، دشمن کا خوف کے آگے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی اس کو فکر نہیں ہے، تو فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، فرمایا اللہ کی ملاقات کا وقت بس آنے ہی والا ہے، اللہ ہمیں امید ہے آنے ہی والا ہے۔ کتنی زندگی ہوگی تمہاری، اللہ کی ملاقات کا وقت، جس وقت تم خوشی سے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ اللہ سے ملو گے، وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے قرآن کے۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے تھے، جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے نا، تو ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں بھی کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں بھی کچھ حصہ، کچھ انعام واوا۔ اس نے کہا قَالَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس نے کہا اس وقت تو تم میرے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، اگر تم نے موسیٰ کو شکست دی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ مولانا شاہ الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے کابینہ میں تمہیں لے لوں گا، ٹھیک ہے نہیں ہے، تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا، تمہاری بات چلے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا آج فرعون کی جے، ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم کامیاب ہو کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ ان کو لالچ تھی، دنیا کی ہوس، ہرس، کوئی وزارت، ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی نوکری، کوئی چھوکری، کوئی نوکری کے پیچھے، کوئی چھوکری کے پیچھے، زن زر زمین، یہی فتنہ ہے نا، نبی نے فرمایا تھا یہ زن زر زمین، یہ اس امت کا فتنہ ہے۔ لیکن یہی بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہی جادوگر جو فرعون سے اپنے لیے مفاد چاہتے تھے،
جب ایمان ان کے دلوں میں آ گیا، اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نا یہ پانی پانی ہو گئے تھے۔ حق ہوتا ہے، حق جمتا ہے، باطل بھاگتا ہے۔ انہوں نے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو محسوس کر لیا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا واقعی نبی ہے۔ جھوٹ جادوگر کے چہرے پر لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بدشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن میں آتا ہے آپس میں خسر پھسر شروع کر دی، یار یہ بندہ جو ہے نا یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی وجہ سے مرعوب ہو کر انہوں نے کہا یار ابھی تو کام چلاؤ نا، بعد میں دیکھی جائے گی، آگے آگے حالات جیسے کھلیں گے دیکھ لیں گے۔ یہ آپس قرآن ہے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب اور عزت اور احترام کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کہ آپ پہل کریں گے یا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم پہل کریں؟ کیا ہے وہ آیت؟ انتم ملقون آتا ہے، وہ اتنا تو مجھے بھی آتا ہے، پوری آیت پڑھو اللہ کے بندو۔ اچھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب انہوں نے، علماء نے لکھا ہے یہاں پر، اور یہ ادب عزت اور احترام انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ فرعون کے نعرے لگا رہے تھے، جے فرعون، آئے فرعون، چھائے فرعون۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں، کام خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے دل پر رعب ڈالا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، میرا رعب اللہ اس کو وہاں ڈالتا ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، دشمن پر اتنا رعب زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے، اس وقت فرعون غرایا، ٹھیک ہے نہیں ہے، کہا میر مجلس تو میں تھا، فیصلہ میں نے کرنا تھا کہ کون حق پر اور کون باطل، تم پہلے ہی موسیٰ کے سامنے لیٹ گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہو، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ ہمیشہ حکمرانوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں بھی پتہ چلے کہ موسیٰ کا رب زیادہ سخت سزا دیتا ہے یا میں زیادہ سخت سزا دیتا ہوں۔ اب دیکھو فرعون، یہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، قالوا ہائے 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 ہائے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، یہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے لالچ میں تھے ہمیں کچھ ملے گا، اور فرعون کیجئے، فرعون آیا، فرعون چھایا کے نعرے لگانے والے کہنے لگے سجدے میں گر کر کہ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ہدایت کے روشن دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جو چیز ہم پر کھل گئی ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کر تیری نہیں ماننے لگے، تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہتا ہے کر گزر، تو ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، سولی چڑھا دے، ہم چڑھنے کو تیار ہیں پر ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، چڑھ جائیں گے سولی، ایمان نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے ایمان۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہو، یہ کیا ذرا تکلیف آئی، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم تو روزے بھی رکھتے تھے، ہم تو حج بھی کرتے تھے، ہم خیرات صدقات بھی کرتے تھے، پھر یہ تکلیف کیوں آئی؟ نہیں، خدا کو تم نے کوئی اپنا نوکر اور چاکر بنایا ہوا۔ اللہ جس کو دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، اس سے کوئی اپنی مرضی کے خلاف لے نہیں سکتا۔
میرے نبی نے 3 دعائیں کی تھی آخری حج کے موقع پر، 2 اللہ نے قبول کی، تیسری قبول نہیں نہیں کی، کہا نہیں کرتا. ٹھیک، اللہ اکبر. تو فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، یہ اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اگر تم نے برداشت کیا اللہ سے ملاقات کی امید میں تو فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی ملاقات کا وقت بس آیا ہی جاتا ہے. وہو السمیع العلیم، کیوں نہیں، وہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر حالت میں سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے. علیم، جانتا بھی ہے، وہ تمہارے اندر کی آواز کو سنتا ہے. تم جو اس سے مانگ رہے ہو نا، اس سے لجاجت کر رہے ہو، عاجزی و تضرع کر رہے ہو، مصائب کے دور ہونے کے لیے اس کا در پکڑے ہوئے ہو، وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں، جانتا نہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اللہ یہ حوصلہ دے رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تمہاری آہوزاری کو سن رہا ہوں. اس سے آہوزاری سے مجھے ایک بات یاد آئی چلتے چلتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تکلیف میں جب بیماری میں ہوتے ہیں نا تو ہائے 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 کرتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے صوفی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، بڑے صوفی بنے ہوئے، ایسے صوفی اصل میں ہوتے ہیں کوفی. ٹھیک ہے نہیں، اتو صوفی وچوں کوفی نہیں. تم اللہ اللہ کرو، اس وقت آپ اللہ اللہ کریں، خود پاویں باہر جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. لیکن یہاں اس کو کہہ رہا ہے نہیں تم ہائے ہائے نہ کرو بلکہ کیا کرو، اللہ اللہ کرو. بھائی اس کے اندر سے ہائے ہائے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کو اس وقت میں جو ہائے ہائے میں اس کو اللہ کا قرب مل رہا ہے نا، وہ اللہ اللہ کرنے سے نہیں مل رہا. اس کو چھوڑو، مسلمان کی تکلیف بھی اللہ کا قرب کا ذریعہ ہوتی ہے. حدیث میں آیا مومن کو کانٹا چبھتا ہے نا، کانٹا، اللہ اس پر اس کو ایک نیکی دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. مسلمان پہ بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہائے وائے ہوتا ہے اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں، مجھے کسی کی بات بڑی پسند لگی کہ یہ ڈاکٹر حضرات جب آخر ہوتے ہیں نا، مریض جو بالکل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے والے ہیں، مرنے کے لیے ہیں، تو وہ اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو اس کو ٹیکا لگا کر، ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ اس کے درد کو سن کر دیتے ہیں کہ آگے اس کو. تو اس نے کہا آپ ایسا نہ کیا کریں، ڈاکٹروں کو کہا اس وقت اس کو تکلیف میں چلنے دیں. اس کی جو تکلیف میں ہائے ہائے کرے گا، لوٹ پوٹ ہوگا نا، اس کے درجات بڑھیں گے، اس کے گناہیں گھٹیں گے. ٹھیک ہے نہیں، پاک صاف ہو کر جائے گا. بہرحال اللہ اکبر. من کان یرجو لقاء اللہ، خدا کی قسم بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. پتہ نہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کے امید میں، فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے. وہو السمیع العلیم. اور اس کے بعد دیکھو اللہ اللہ ہے، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم اللہ کی شان ہی کچھ اور ہے. اور ساتھ ہی تسلی بھی دی کہ دیکھو تم پر مشکل حالات ہیں، تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ ملاقات کریں گے تم سے، تم خوش ہو جاؤ گے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، سنو، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. یہ ہے شان الوہیت، شان جو ہے نا قہاریت، شان بے نیازی. اللہ اپنی بے نیازی دکھا رہے ہیں. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اگر کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے حق کے اوپر چلنے کی اور جمنے کی، مصائب سہتا ہے، تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، خود وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اگر وہ اسلام کے لیے، جیسا میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جی ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنا چندہ دیا ہے، ہم نے اتنا فلاں کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے میرے لیے کچھ کیا ہے تو اس کا فائدہ تمہیں ہونا ہے، مجھے نہیں ہونا. ان اللہ لغنی عن العالمین. اللہ کو جہاں والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کی شان ہے بے نیازی. دیکھو جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. واہ میرے اللہ، شان ہے بے نیازی اللہ کی. دیکھو
میرے لیے نہیں کرو گے، اپنے لیے کرو گے، تمہیں فائدہ ہوگا، نقصان بھی تمہارا، فائدہ بھی تمہارا۔ قرآن میں وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہی کا اختیار کرے گا گمراہی کا وبال بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو جہاں والوں سے بے پرواہ، اس کو کسی کی ضرورت، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں پھر اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، یہ ضرور ہے اللہ کے ہاں قدر ہے، ناقدری نہیں ہے۔ اللہ کا نام شکور ہے، کیا نام ہے؟ شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان۔ کیا معنی ہے؟ ہائے ہائے، اللہ ایسا قدردان ہے کہ ایک نیکی کا کم سے کم 10 ہے، ایک نیکی کا کم سے کم اجر کتنا ہے؟ 10۔ دنیا میں کوئی بینک نہیں ہے جو 1 روپے کا 10 روپے آپ کو دے، اللہ 1 روپے کا کتنے روپے دے رہے ہیں؟ 10۔ یہ تو پکا ہے نا۔ آگے فرمایا کہ ایک کا 700 بھی ملے گا، ایک کا 1400 بھی ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اخلاص دیکھے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا قیمت اللہ بڑھاتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ والذین آمنوا، ہاں اللہ قدردان، اللہ نے کیسی قدر کی ہے؟ ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آنکھ سے ٹپک کر جدھر جدھر سے گزرا ہے، اللہ نے اس جگہ کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، اور وہ زمین پر بعد میں گرے گا، مغفرت کے فیصلے پہلے ہو جائیں گے۔ یہ قدردانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف بالش پر بڑھو گے میں ہاتھ بڑھوں گا، تم ہاتھ میری طرف بڑھو گے میں چل کے تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے تمہاری طرف جاؤں گا، تم دوڑ کے آؤ گے میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تمہاری اندر اللہ کی طرف رجوع اللہ، اللہ کی طرف تھوڑا سا دھیان پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے گناہ چھوڑنے ہیں، مجھے بندہ بن کے دکھانا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس جذبے کو تمہارے اندر بڑھا دوں گا، اور بڑھے گا اور بڑھے گا۔ ایک دن آئے گا کہ تم منظور نظر ہو جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کو چاہتے ہو تو محمد کی اتباع کر لو۔ محمد کی اتباع میں وہ نسخہ ہے کہ پہلے تم اللہ کو چاہتے تھے، اب اللہ تمہیں چاہنے لگ جائے۔ بدل گیا، مقام ہی بدل گیا۔ پہلے میں اللہ کو چاہتا تھا، اللہ نے کہا مجھے چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر لو؟ اتباع کر لو۔ اب اللہ تمہیں چاہنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اس لیے سنت کے راستے پر چلے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے سے مراد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں اب ایمان کا معنی کرو، جو مجاہدوں پر، جو مشکلات پر ڈٹا رہا، جو مشکلات پر ڈٹا رہا، مصائب سہتا رہا، ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، عمل صالح کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ، گناہ تو ہوتے ہیں، کمی بیشیاں تو ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی کمی بیشی کو ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ احسن الذی کانوا یعملون، ہم ان کے عمل سے بڑھ کر ان کو بدلہ دیں گے۔ ان کا عمل اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا ہمارا بدلہ اچھا ہوگا، اللہ تو اپنے شایان شان دے گا۔ تو فرمایا میرا خیال آج کے درس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی درس کل ہوگا۔ آپ آئیں گے کل؟ انشاءاللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج تو ہم پھنس گئے ہیں تو کل نہیں آئیں گے؟ ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، میں نے کہیں جانا ہے، مجھے لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے آج کے درس میں یہ ہوا کہ یہ 2 مضمون بیان ہوئے۔ کتنے مضمون بیان ہوئے؟ اجمالی طور پر، تفصیلاً آگے آئیں گے کہ مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، بھوک، خوف اور مال جان کی کمیاں مسلمانوں پر آئیں گی۔ مسلمانوں کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ صرف دعوی ایمان جنت جانے کے لیے کافی نہیں ہے، آزمائش پر پورا اترنا ہے، ٹھیک، کسوٹی پر اترنا ہے، دکھانا ہے
اللہ ظاہر کریں گے، سچے اور جھوٹوں دونوں کو دنیا میں ظاہر کریں گے، اور ایمان والوں کو تکلیف دینے والے، مسائل پیدا کرنے والے، مشکلات پیدا کرنے والے، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو